جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ اپنے دماغ کو علم کے ساتھ تازہ رکھو، یہ دنیا میں مدد کرے گا، اور اپنے دل کو ایمان کے ساتھ تازہ رکھو، یہ آخرت میں سکون دے گا۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ انسان اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک اس کی سوچ نہ ہار جائے۔ کامیابی و جیت ہمیشہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ مقدر بھی بدل دیتا ہے اور حالات بھی، اور اب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے، ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ اللہ سے جتنی زیادہ ہو سکے دعا مانگا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دعا جیسی عظیم نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔